السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آداب مسجد۔ آج کے ٹاپک میں ہم سیکھیں گے مسجد جانے کے آداب کیا ہیں اور مسجد جانا کس طرح چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، زمین پر اللہ تعالیٰ کے گھر مسجدیں ہیں، جو اس کی زیارت کے لیے مسجدوں میں آئے گا اللہ تعالیٰ اس کا ضرور اکرام کریں گے۔ مسجدیں باغات جنت میں سے ہیں۔ قیامت کے دن دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی مگر مسجدیں باقی رہیں گی جو جنت میں منتقل کر دی جائیں گی۔ یہ اپنی رفعت و منزلت کی وجہ سے خصوصی آداب کی مستحق ہیں۔ جس طرح ایک معمولی عدالت میں داخلے کے وقت آداب عدالت اور شان حاکم کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے توہین عدالت کا ارتکاب ہوتا ہے، اسی طرح احکم الحاکمین کے دربار میں حاضری کے لیے بھی اس کی شان کے شایان آداب بجا لانے پر ہی انسان انعام و اکرام پاتا ہے، ورنہ زیر عتاب آ جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس لیے اس میں خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے۔ مسجد مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں جانے کے لیے گھر سے ہی اہتمام کرے، اچھی طرح طہارت اور وضو کر کے چلے۔ فرض نماز کے لیے پاک ہو کر مسجد کو جانا ایک حج کے ثواب کے برابر ہے، سبحان اللہ، بشرطیہ کہ مسجد میں جانے کی غرض سوائے نماز کے اور کوئی نہ ہو۔ مسجد کی طرف آہستہ آہستہ وقار و سکون کے ساتھ چلے، دوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ مسجد میں نہایت ادب سے داخل ہو، داخلے کے وقت پہلے دایاں قدم رکھے اور واپسی کے وقت پہلے بایاں قدم باہر نکالے۔ مسجد میں داخلے کے بعد اور بیٹھنے سے قبل ظہر، عصر اور عشاء کے وقت 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں۔ فجر اور مغرب کی نماز سے قبل کوئی نفل پڑھنا ٹھیک نہیں۔ کثرت سے مسجد میں آنے جانے والے کے لیے 1 مرتبہ تحیۃ المسجد پڑھ لینا بھی کافی ہے اور ہر مرتبہ پڑھنا افضل ہے، سبحان اللہ۔ مسجد میں داخلے کے بعد جہاں بھی جگہ ملے بیٹھ جائیں، اپنی خاطر کسی کو نہ اٹھائیں، نہ اپنے لیے کوئی جگہ مخصوص کریں کہ آپ کے سوا وہاں کوئی اور نہیں بیٹھے گا۔ نماز، ذکر الہی، تلاوت وغیرہ کے سوا کوئی بات چیت، لین دین وغیرہ نہ کریں۔ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی بات دنیا کی پوچھنے کے لیے آئے تو وہ مسجد میں جواب نہ دے بلکہ باہر جا کر جواب دے۔ مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑیوں کو کھا لیتی ہے۔ استغفر اللہ۔ مسجد میں اونچی آواز سے ذکر کرنے یا قرآن پڑھنے سے بھی باز رہیں، اس طرح دوسروں کی نماز، تسبیح وغیرہ میں خلل پڑتا ہے، اس لیے ایسا کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ جب اللہ کے گھر میں اس کا ذکر اور اس کا کلام پاک اونچی آواز سے پڑھنا خلاف ادب قرار دیا گیا ہے تو دنیا کی بات چیت کرنا کتنے عذاب کا موجب ہوگا۔ مسجد میں لہسن، پیاز، مولی، سگریٹ، حقہ، شراب یا کوئی دیگر ایسی بدبودار چیز کھا کر نہیں جانا چاہیے، نہ ہی ایسے کپڑے پہن کر جائیں جس میں پسینہ یا کوئی دوسری چیز ایسی جس کی بدبو آئے، اس سے نمازیوں اور فرشتوں کو اذیت پہنچتی ہے۔ مسجد کی دیوار میں اپنے گھر کا دروازہ نہ نکالیں۔ مسجد کے 2 دروازے ہونے کی صورت میں عادتاً ان کو گزرگاہ نہ بنائیں۔ مسجد میں اپنا سامان نہ رکھیں اور جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس کے سامنے یا قریب کوئی چیز نہ رکھیں، نہ پھینکیں۔ مسجد کی کسی چیز کو بھی اپنے ذاتی استعمال میں نہ لائیں اور نہ اٹھائیں۔
مسجد کو صاف اور ستھری حالت میں رکھیں، اس کے فرش یا دیواروں پر نقش و نگار اور بیل بوٹے نہ بنائیں، یہ حالت نماز میں انتشار پیدا کرتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ چراغ وغیرہ نہ جلائیں۔ بالعموم ہر روز اور بالخصوص ہر جمعہ کو مسجد میں عود و لبان کی دھونی دیں، اگر بتی جلائیں، یہ ایک سنت ہے۔ جس طرح اپنے گھر کو گرد و غبار، کوڑا کرکٹ، بدنما دھبوں اور مکڑی کے جالوں سے پاک و صاف رکھتے ہیں، اسی طرح مسجد کو بھی ان چیزوں سے آلودہ نہ ہونے دیں۔ اگر اس ویڈیو میں آپ کو کوئی بات اچھی لگی ہو تو اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن سکے، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔